اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے غزوہ بنی نذیر کے اوپر۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے، مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کی حیلے اور تدبیریں کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کی جلا وطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرأت پھر پلٹ آئی۔ انہوں نے کھلم کھلا عداوت و بدعہدی کی، مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پس پردہ ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجی اور معاونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرأت و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی، جنہیں حضرت عمرو بن امیہ دمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضروریت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا۔ جو بدبختی ان کا توشہ تقدیر بن چکی تھی، اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا، یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے؟ اس پر ایک بدبخت یہود عمرو بن حجاش یا جہاش نے کہا، میں ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیما ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور منصوبے کو روبہ عمل لانے کے عزم پر برقرار رہے۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا۔ مدینہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلاوطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلاوطن ہونے کے بجائے ٹکر لی جائے گی۔ ان کے سردار ہوئی بن اخطب کو توقع تھی کہ راس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنی دیار سے نہیں نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرنا ہو کر لیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید و مناسب نہ تھا، انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے 2 تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے تہہ کیے جا چکے تھے۔
پھر بنی نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے، مگر بر معاونہ کے المیے سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بد عہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے، اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہو گیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا تھا، اس لیے ان سے باہر لڑنا ہے، خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گھریوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے، چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کچھ اشعار فرمائے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے، غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی ہے، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا، بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات جاری رہا کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی جلاوطنی کی پیشکش منظور فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہیں وہ سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لیے جائیں، بلکہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھونٹیاں بھی لاد دیں۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر لدا کر روانہ ہو گئے۔ بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلا حوی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی۔ صرف 2 آدمیوں یعنی یامین بن عمرو اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا، لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیار میں 5 زرہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں۔ بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں، چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس نہیں نکالا، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فے دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا۔ البتہ 2 انصاری صحابی یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہم کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا جس میں آپ اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے لڑائی کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے۔ غزوہ بنی نذیر ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی، جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا، اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین اور انصار کی مدح و ستائش کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مصالحے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے، ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرما دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بنی نذیر کہو۔ تو یہ تھا غزوہ بنو نذیر۔
اس میں دیکھیں کہ کس طرح یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا مسلمانوں کا، اور وہ خود ہی جو ہے ہتھیار انہوں نے ڈال دیا۔ اسی طرح اللہ اپنے سچے مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کے سے اوپر سے مشکلیں ہٹاتا ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔